السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھڑا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور جب 2025 مئی میں ہندوستان پاکستان کا معرکہ ہوا جس میں پاکستان نے عبرتناک شکست دی ہے ہندوستان کو اور ہندوستانی افواج کو، میں اس وقت امریکہ میں ہوں، اور یہاں پہ میں جس کو مل رہا ہوں، بلکہ کل میں کچھ انڈینس کو بھی ملا ہوں، اور وہ بھی یعنی اب مان رہے ہیں کہ ہندوستان کو پاکستان نے چاروں شانے چت کر دیا۔ لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ کل اب بین الاقوامی جریدوں میں آنا شروع ہو گیا کہ سندھ طاس معاہدے کی جو پاسداری نہیں کی ہندوستان نے، وہ کتنی چھوٹی حرکت ہے، اور ایک ارسپانسبل سٹیٹ ہونے کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اب آپ اس کو ذرا کرونالوجی میں دیکھ لیں کہ ہوا کیا۔ پہلگام کا واقعہ ہوا بغیر کسی تحقیق کے۔ پہلگام کے واقعے کا جو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگا دیا گیا، اور اس الزام لگانے کے فوراً بعد ہندوستان نے کیا کیا کہ سندھ طاس معاہدے کو ایبینس میں ڈال دیا، کہا ہم اس کو نہیں مانتے۔ پھر اس بعد جتنے بھی سارک کے ویزاز ایشو ہوئے تھے ان سب کو کینسل کر دیا، جو کہ انٹرنیشنل ٹریٹی کی وائلیشن ایک اور۔ اس کے بعد جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اٹاری سے جا رہا تھا اس کو بھی بند کر دیا، جو کہ ہیومنٹیرین گراؤنڈز پہ جا رہا تھا، حالانکہ پاکستان افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں تھا، لیکن پاکستان نے اس معاہدے کی پاسداری کر رہا تھا، ہندوستان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ 24 گھنٹے کے اندر 3 انٹرنیشنل معاہدوں کو جب توڑا، اور چوتھا انہوں نے پرووک کر دیا ایک نیوکلیر سٹیٹ کو فالس فلیگ آپریشن کے بعد، تو ہندوستان نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ وہ انتہائی غیر ذمہ دار سٹیٹ ہے، اور وہ جو ہے وہ دنیا کی ٹریٹیز کی پاسداری نہیں کرتی۔ اب بین الاقوامی جریدوں نے بھی اس بات کو ماننا شروع کر دیا۔ پاکستان کا کریڈٹ یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے، خاص طور پہ جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں، جنرل عاصم منیر کی قیادت میں، پاکستان نے جو ایک اپنا فل فورس دی ہے فورن یعنی ارینا کے اندر، اس نے پہلی دفعہ ہندوستان کو دوبارہ چاروں شانے چت کر دیا۔ ورنہ ہم ہمیشہ دیکھتے تھے کہ انڈیا کو ہم نے مارا کسی جگہ، اور سفارتی مقام پہ ہمیں شکست ہو گئی، لیکن یہاں پہ تمام پارٹیز پاکستان کی اکٹھی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو روح رواں ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری، وہ فورن کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، جو پوری دنیا کے دورے کر رہی تھی اور وہاں پہ پاکستان کا موقف رکھ رہی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، اے این پی ہو، جے یو آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، این کیو ایم ہو، اس وقت سارے لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ نہیں ہوئے تھے اکٹھے تو وہ چند لوگ تھے جو ڈسیڈنٹ گروپس ہیں، جو اس وقت واشنگٹن ڈی سی اور لنڈن کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں، آئیں بائیں شائیں بکتے رہتے ہیں۔ لیکن اب یہ بڑی ایک ہسٹورک مومنٹ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو ماننا شروع ہو گیا۔ دوسرا، آسٹریلیا نے پابندیاں لگانی شروع کر دی ہیں ہندوستان کے اسٹوڈنٹ ویزاز کے اوپر، اور یہ بہت بڑا دھچکا ان کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس وہاں سے آتے ہیں وہ جعلی ڈگریوں والے اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے ان کی وجہ سے، تو انہوں نے اسٹوڈنٹ ویزا ہی بند کر دیے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی ہمیں مسائل نظر آتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اوپر جو ٹیرفز لگے ہیں، اتنے زیادہ ٹیرفز لگ گئے کہ ان کی ایکسپورٹس جو ہے وہ بالکل کرمبل ہو رہی ہیں۔ لیکن اتنے مہینے میں ہم نے پاکستان میں اپنے ایکسپورٹرز کو اور مینوفیکچررز کو، چاہے وہ میڈیکل انڈسٹری کے ہوں، فارما انڈسٹری کے ہوں، ایگریکلچر کے ہوں، کہیں اور کے ہوں، ان کو ایسے انسینٹیوز نہیں دیے کہ وہ ہندوستان کی جو ایکسپورٹس امریکہ کو اور دیگر ممالک کو رک رہی ہیں، اس گیپ کو آ کے فل ان کر دیں۔ بلکہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ آن ریکارڈ اس نے کہا کہ پاکستان میں ابھی تک اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں آئی جو کہ آ سکتی تھی یا آنی چاہیے تھی، بلکہ انہوں نے اظہار تشویش کیا تھا۔ تو ایک طرف تو ہندوستان بکھرتا ہوا ہے، ٹوٹتا ہوا ہے، گرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم ابھی تک ان ساری صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھا سکے بحیثیت ایک ملک کے، بحیثیت ایک نیشن کے۔ تو میرے ساتھ آج میرے 3 دوست موجود ہیں۔ سینیٹر ہمایوں محمد پاکستان تحریک انصاف کے، حافظ حمداللہ ہوں گے جمعیت علماء اسلام کے، اور سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ کے۔ آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ 2 سوال ہیں میرے جو میں تینوں سے ایک کروں گا، اور ریپیٹ نہیں میں کروں گا اس کو۔ پہلے تو یہ کہ ہندوستان کی جو بین الاقوامی سطح پہ بدنامی ہو رہی ہے،
ہم اس کا فائدہ کیسے اٹھائیں گے. اور دوسرا کہ پاکستان میں جو ایکسپورٹرز کو، مینوفیکچررز کو جو انسینٹیوز چاہیے، چاہے سستی انرجی ہے، چاہے ایکسپورٹ پالیسیز ہے، چاہے ٹیکسز میں ریلیف ہے، وہ ہم کیوں نہیں دیتے کہ ہم یہ ڈیفیسٹ جو ہے انڈیا کے ٹریڈ کا، اس کو ہم کہیں پہ کور کریں. جی سینیٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبد و یا کا نستعین. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا کو یکے بعد دیگرے جو آخری دو آپ یہ سمجھ لیں کہ انکاؤنٹرز ہوئے تھے، ایک 2019 میں اور ایک یہ 2025 میں، ان دونوں میں ان کو بری طرح شکست ہوئی. پہلے میں ان کے 2 جہاز اور ایک پائلٹ، دوسرے میں ان کے 6 جہاز اور S-400، یہ ساری چیزیں ہو گئی. اچھا، اس کی وجہ یہ تھی میری نظر میں کہ پاکستان نے میرے خیال میں ایک پرنسپل اپنا سٹانس بدلا، اور انہوں نے اپنے زیادہ ان دونوں ٹائم پہ زیادہ جو چائنیز کی جو کیا کہہ سکتے ہیں اس کی جو ٹیکنالوجی تھی ان کو استعمال کیا. اور یہ اٹ واز اے بگ دھچکا، پورے ویسٹرن فرنٹ میں بھی ایک دھچکا لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. جو رافیلز تھے they were supposed to be one of the best، جو S-400 تھا وہ supposed to be the best اور بہت پروٹیکٹیو، لیکن جس طریقے سے ان کو شکست ہوئی that was very good. لیکن پاکستان اس کا فائدہ کیوں نہیں؟ اچھا، اس کے بعد انٹرنیشنل فرنٹ پہ یہی جو انہوں نے غلط حرکتیں کی ہے انڈیا نے، ان کا ایک بہت بڑا ان کو ڈیمیج ہو رہا ہے، اور وہ ہوتا رہے گا بیکاز وہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں. اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ دیکھیں، پاکستان اس کا فائدہ اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ ہم لوگ میرٹ پہ نہیں چل رہے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک پارٹی کو اور ایک بندے کو ہم یہ پروف کر دیں کہ سارا جو ملبہ ہے وہ ان کے اوپر ڈال دیں، چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے. عدت جیسے کیس ڈال دیں، یہ چیز ڈال دیں، وہ ڈال دیں، اور ساری چیزیں ڈالنی شروع کر دیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سمپل سی بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا وینزویلا کے بعد، اس نے کہا اپنے جتنے بھی یہ کمپنیز تھی، آئل کمپنیز، سب کو کہا کہ تم جاؤ اور اس جگہ پہ ایکسپلور کرو. آپ کو پتہ ہے ان ساری کمپنیز نے نہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس ملک میں ایک ٹویٹ کے بعد پالیسیز بدل جاتی ہیں، اس کے اندر ہم کیا انویسٹ کریں گے؟ پاکستان میں تو ایک ٹویٹ بھی نہیں ہوتی، پاکستان میں تو صرف آئی بروز ریز ہوتی ہیں اور ساری پالیسیز بدل جاتی ہیں. اس طرح کی جگہ پہ آپ کیا چیز کر سکتے ہیں؟ مطلب ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ آج میں دیکھ رہا تھا وہ ایک FPCCI کی جو بریفنگ ہو رہی تھی یا جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی، وہ کیا تھا؟ وہ اٹ واز اے چارج شیٹ اگینسٹ دس پریزنٹ گورنمنٹ ان دا لاسٹ 4 years. کیا ہوا ہے؟ آپ وہ کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ، آپ کے انڈسٹریز تباہ ہو گئی ہیں. یہاں سے بڑی بڑی انڈسٹریز، لاہور میں 900 میں سے 400 انڈسٹریز بند ہو گئی ہے، 5,000 یونٹس بند ہو گئے ہیں. آپ کے جو لارج اسکیل انڈسٹری ہے، مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، وہ مائنس میں جا رہی ہے. آپ کے ایکسپورٹس ختم ہو گئی ہے. اچھا، ریئل اسٹیٹ کے ساتھ 40 انڈسٹریز ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہے پاکستان میں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از سو ہائی، الیکٹریسٹی ہائیسٹ ہے، پتہ نہیں 18 سینٹس یا کتنے کی بات کر رہے تھے. آپ کی جو گیس کی ہے وہ تقریباً ہائیسٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ جو انٹرسٹ ریٹ ہے 10.5% پہ وہ کر رہے ہیں. کچھ چیز ایسی نہیں ہے جس لحاظ سے کر سکے. آپ کا انکم ٹیکس ہے 55% ہے. ٹرسٹ می، آپ مجھے کسی کو پرابلم نہیں ہے 55% دے یا 50% دے، پرووائڈڈ جیسے اسکینڈینیوین کنٹری کا ہے سسٹم، وہ جب 50% لیتے ہیں وہ ریٹرن میں کیا دیتے؟ پاکستان ریٹرن میں کیا دے رہا ہے میں بتا دیتا ہوں. یہ بھی برائبری کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک بات کی تھی، اس میں آپ دیکھیں سندھ میں 46% برائبری ہے، پنجاب میں 39% برائبری ہے، بلوچستان میں تقریباً 31% برائبری ہے، KP میں 20% ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ ہاف آف پنجاب، لیس دین آلموسٹ تقریباً 30% آف دا سندھ. آپ اس کو دیکھیں کتنی چیزیں بدل رہی ہیں. میں اوور آل میں بتاتا ہوں، پاکستان اگر ہم لوگوں نے آپس میں مل کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو سیٹل نہیں کیا، پاکستان will lose this opportunity. Opportunities do not come easily. اس کے لیے آپ بہت ماشاءاللہ، آپ کے بہت اچھے ہر جگہ پہ تعلقات ہوتے، یہ چیز سمجھنا چاہیے سارے اس وقت جو پاورفل حلقے ہیں کہ آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آنا ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، سٹیپ بیک کرنا پڑے گا. اور میری نظر میں یہ بڑا اچھا موقع ہے. آپ اچکزئی صاحب،
علامہ ناصر عباس صاحب کو، آپ مصطفیٰ نواز کھوکر کو، آپ شاہد خاقان عباسی کو، آپ اسد کیسر کو، آپ کیا نام ہے رؤف حسن صاحب کو. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں. دے آر ناٹ دا ہاکش پیپل. آپ ان کو اجازت دے کہ یہ جا کے عمران خان سے ملیں اور کہیں کسی جگہ پہ سیٹلمنٹ ہو تاکہ یہ ملک آگے کی طرف جائے. عمران خان کی مین کیا وہ تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا سسٹم دے دو. بھائی دے دو، اس میں برائی کیا ہے؟ آپ یہ دے دو. سینیٹر اس صاحب چیز مجھے سے کیا ہوگا دو پاکستان باتیں میں جو بتائیے گا، پھر آگے چلتے ہیں ویری کوئکلی. کیا عمران خان ان لوگوں سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ سر میں کہہ رہا ہوں عمران خان کو چھوڑ دینا. یہ لوگ ان نہیں لوگوں ابھی کو آپ نے ان کا کہا نہیں ہے، ابھی آپ نے آپ ان کہا کو کہ ان بھیج کو دیں. ملیں. سر اس میں تو اس بھیجنے کا میں مطلب ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمیں تو چلو یہ وہ بتایا نہیں گیا کہ ملنا وہ نہیں چاہتا، ملنا چاہتے. فرض کریں سر اگر وہ مبشر تیار صاحب ہیں تو وہ میں بھی کہہ نہیں دیتا ہوں ملنا ان کو چاہتا. ساروں کو میں بھیج دیتا مبشر صاحب ہوں. آپ بتائیں. اگر وہ نہیں ملنا چاہتے تو پتہ چل جائے گا نا. لیکن اگر یہ جا کے مل لیتے ہیں ایٹ لیسٹ گیو اٹ اے اوکے چانس. ٹھیک ہے، گڈ آپ پوائنٹ. کوشش تو کریں اوکے گے. گڈ پوائنٹ، گڈ پوائنٹ. یعنی حمداللہ صاحب، حافظ صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام مبشر صاحب، خیریت؟ الحمدللہ. حافظ صاحب یہی دونوں سوال آپ سے ہیں. آپ نے دیر سے جوائن کیا، لیکن آپ نے اگر سوال سنے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ ریپیٹ کر لیں، مہربانی ہوگی. حافظ صاحب پوری دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سبکی ہو رہی ہے کہ انہوں نے غیر ذمہ دارانہ مظاہرے کیے، سنتاس ایگریمنٹ کو پس پش کیا، سار کے ویزاز کو کینسل کیا، اور افغان ٹرانزٹ ریٹ کو اٹاری کے اوپر بند کیا اور باغا کے اوپر. اور لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کچ ہوا، ان کے اوپر ٹیرس بھی لگ رہے ہیں، سب کچھ لگ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے بزنس مین کو وہ مراد نہیں دے سکے کہ وہ گیپ فل کریں جو ہندوستان کی ٹریڈ میں پڑ گیا ہے. جا کے ہم اسے فائدہ نہیں اٹھا سک رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مبشر صاحب. مبشر صاحب بات آپ کی بالکل صحیح ہے، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. اگر ہم عسکری میدان میں دیکھیں، عسکری محاذ پر تو جیسے کہ ڈاکٹر ہمایون صاحب نے فرمایا کہ 2019 میں غالباً پاکستان کا پلڑا بھاری رہا، ان کے 2 جہاز گرائے اور ابھینندن پکڑا گیا. عسکری محاذ میں یہ کامیابی تھی. دوسری کامیابی ہماری تھی مئی 2025 میں، وہ معرکہ بھی پاکستان نے سر کیا، جس میں پاکستان کی فورسز کو، ملٹری کو اور ان کی سمندری اور ہوائی جتنی افواج تھی، پاکستان کی سپورٹ حاصل ہوتے ہوئے تمام سیاسی قوتوں کی یہ کامیابی تو ہم نے حاصل کی عسکری محاذ پر. لیکن رہ گئے بات آپ کی سوال کا کہ جہاں تک تجارتی محاذ ہے، تجارتی محاذ پر ہم وہ کامیابی اچیو نہ کر سکے جتنا ہم اس کا دعوے دار ہے. ابھی فرض کر لیں ہندوستان کے ساتھ ہمارے کاروبار کتنے، ہندوستان تو دنیا کے سامنے و شرمندہ و سرنگون ہے، پوری ریاست ان کی جھنڈا سرنگون ہے. ٹرمپ تقریر میں ان کی شرمندگی کا احساس دلاتے ہیں، کبھی 7 جہاز کی بات کرتے ہیں، پیچھے کی کبھی 8 کی، اور پاکستان کی تعریفیں کرتے ہوئے وہ تکتے نہیں. تو میرے خیال میں یہ شرمندگی نریندر مودی کے لیے اور نریندر مودی کی وجہ سے پوری اور شرمندہ ہو کے دنیا میں ننگا. اب پاکستان کے معاشی میں صرف کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے درمیان تعلقات کی کشش کی وجہ سے جو چیزیں ہماری برآمد ہو رہی تھی افغانستان کی طرف، کا انحصار سارا افغانستان پر. آپ کہ پنجاب میں دیکھیے، سندھ میں دیکھیے، خبر پختونخوا پوچھیے کہ لوگ تو ایک بات یہ ہے کہ جو ہم وہاں پر بہتری کی بات کرتے ہیں، معیشت دن بہتر ہو رہی ہے، وزیر بھی دعویٰ کر رہا ہے، وزیر خزانہ کا دعویٰ یہی ہے، پھر ہمارے چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ ہزاروں لوگ پاکستان کوئی گئے ہیں، کوئی گئے ہیں، بس میں آپ کو ایک سے کہتا ہوں کہ
سے صنعت کار اور کارخانہ ہے، اور افغانستان نے اس کے لیے اتنی فضا ہموار حمداللہ صاحب آپ کی آواز مجھے ٹوٹ کے آ رہی ہے بہت. سینیٹر حمداللہ جو ہے، میں ان سے حافظ حمداللہ صاحب سے دوبارہ کوشش کرتا ہوں رابطہ کرنے کی. ناصر بٹ صاحب آپ نے دوبارہ میں جوائن کر لیا اور آپ نے سینیٹر ہمایوں میمن کی گفتگو بھی سنی. میں کافی باتوں سے ان کی میں ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ چلے شکر ہے. مجھے بھی حمداللہ صاحب کی آواز نہیں آ رہی تھی. میں نے جو بات کی تھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہمایوں صاحب اگر یہ چیز ایکسیپٹ کر لیتے کہ یہ جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ 3 سالوں میں، اور یہ کچھ اب دہراتی اس لیے نہیں کہ اب ہم اچھی کی طرف جا رہے ہیں، تو اچھے کی طرف جانے کے لیے اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں، اگر ایک بات اس بات پہ آئے کہ پاکستان میں بہتری آئے گی تو میری کوئی جگہ نہیں رہے گی، تو اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے. ایک چیز اب بہتر ہے کہ دیکھیں ہم نے جب ہندوستان کو عسکری معاذ پہ تو اتنی سخت ہم نے ان کو شکست دی کہ دنیا نے مانا. ہمارے فیلڈ مارشل جو عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے اپنی اسٹریٹجی سے جس طرح ہندوستان کو چاروں کہتے ہیں نا شانے چت کر دیا، پھر وہ امریکہ کے پاس بھاگا. دنیا نے ریلائز کیا اور یہ ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان رائٹ تھا، ہندوستان غلط تھا. اس کے بعد ہماری خارجہ پالیسی یہ واقعی اس طرح کی تھی. میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس پہ بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، خاص کر ڈار صاحب کو جنہوں نے صبح شام محنت کرتے. وہ چیزیں جو ہم سے کٹ آف ہو چکی 3 سالوں میں، ان کو دوبارہ ان رابطوں کو بحال کیا. خاص کر امریکہ، برطانیہ، سعودیہ، یہ لوگ ہم سے ناراض ہو چکے تھے. اب ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہو گئے کہ ہماری بات کو وہ اون کرتے تھے، اور ہندوستان کا میڈیا بھی دنیا میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. انہوں نے جو کچھ جس طرح کی انہوں نے وہاں یہ خبریں پھیلائیں کہ پاکستان پہ قبضہ کر لیا، فلاں کر لیا، تو میں نے خود پڑھا کہ برطانیہ کے اخبار نے لکھا کہ سب سے جھوٹا اگر کوئی میڈیا ہے جھوٹ بولتا ہے تو وہ ہندوستان کا ہے. اب ہمارے حالات اگر بہتر ہو رہے ہیں، آپ نے کہا جی کہ ہمیں جو لوگ ہندوستان کو چھوڑ کے جا رہے تھے وہ ہماری طرف کیوں نہیں آئے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ دنیا کو یہ جب پتہ چلا کہ یہاں دہشت گردی ہے، اس کے لیے ہم نے 1 لاکھ لوگوں کی جانیں قربان کی. اب ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں. اگر انٹرنل ہماری ایک ایسی جماعت جو یہ دعوے کرے کہ جی نہیں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں جو ساتھ ہندوستان کر رہا ہے افغانستان، اس میں ہمیں پروف ابھی چاہیے. اگر ایک خبر یہ چلے دنیا میں کہ ایک کے پی کے کا ایک رسپانسیبل بندہ وزیر اعلیٰ یہ کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے، افغانستان نہیں کر رہا، فلاں نہیں کر رہا. اس چیزوں سے اگر ہم اب بھی وقت آ گیا ہے کہ ہم سب ایک آواز ہو کے یہ بات ضرور کریں کہ جو پالیسی پاکستان بنائے یا وفاق بنائے اس پہ چاروں صوبے عمل کریں. اور یہ چیز ہمیں کافی نقصان دے رہی تھی. میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ سیاسی بھی آنی چاہیے، جس کے لیے ہم آگے قدم بڑھا رہے ہیں. حکومت لیکن بٹ صاحب انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے چند لوگوں کے نام بتائے ہیں کہ ان لوگوں کو مل لیں اور جا کے ادیالہ جیل میں ملاقات کر لیں اور مذاکرات شروع کر دیں. اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو ہونے چاہیے. نہیں میں یہ بالکل دیکھیں نا، آپ محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا، جس کے لیے حکومت تیار ہے. اب کوئی بندہ نامزد ہو گیا ہے، چاہے وہ ان کو اپنا کوئی اس طرح کا آدمی ملا. عمران خان نے اگر اعتماد کر دیا ہے. حافظ صاحب ویلکم بیک. آپ رابطہ منقطع ہو گیا تھا، آپ بتائیں مجھے جو آپ پوری بات کر رہے تھے وہ کر لیں کمپلیٹ. سینیٹر ہمایوں محمد میں کیا کروں، اب پورے پاکستان کو صرف آپ کی آواز جا رہی ہے، باقی کسی کی آواز نہیں آ رہی. میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں، یعنی الفن کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اب یہ قدرتاً ہو گیا، میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہاں پہ. اب بعد آتے ہیں تو میرے تینوں مہمان جو ہیں وہ میرے ساتھ ہی ہوں گے. And we'll resume the discussion from here. Take a break. Welcome back from the break. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے حافظ حمداللہ صاحب کی، جناب ناصر بٹ صاحب کی اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب کی. 2 افراد کی گفتگو جو تھی اس میں آف اینڈ آن بریک ہو رہی تھی. کوشش کر رہا ہوں کہ اس باری صحیح ہو. حافظ حمداللہ صاحب آپ جہاں سے گفتگو کر رہے تھے وہیں سے اپنا سلسلہ پلیز جاری کر لیجیے. دیکھیے مبشر صاحب، آپ نے سوال کیا کہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں اور انڈیا اور بھارت کے حوالے سے. بات یہ ہے کہ
عسکری محاذ پر تو یہ یقین ہے کہ 2019 میں بھی پاکستان کا پلڑا باری رہا، جس میں 2 جہاز گرائے گئے. اسی طرح 2025 مئی میں بھی ہمارا عسکری محاذ پر پلڑا باری رہا. یہ قوم کی سپورٹ، قوم کی دعائیں اور ہماری فورسز کی ہمت تھی. لیکن جہاں تک تجارتی محاذ پر اور کاروباری محاذ پر جس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے ہماری معیشت پر، میدان میں ہم بالکل ناکام ہو چکے ہیں. کیونکہ آپ کی معیشت کا تعلق، انٹرنلی معیشت کا تعلق، اور دنیا کے ساتھ کاروبار اور تجارت کا تعلق، اسی طرح اندرونی آپ کی سیکورٹی کا تعلق، اس کا تعلق آپ کی سیاسی استحکام اور عدم استحکام سے ہے. جب آپ کے ملک میں اور میرے اور آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، سیاسی طور پر اسٹیبلٹی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکورٹی طور پر استحکام نہیں ہے، تو دوسری دنیا آپ کے پاس سرمایہ کاری کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ یہاں آپ کے جو صنعت ہے، آپ کے جو تجارتی طبقہ ہے، بزنس کمیونٹی ہے، وہ یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، اپنی تجارت کو نقل کر رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں یو اے ای، ملائیشیا، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ افغانستان میں منتقل ہو رہے ہیں لوگ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بالکل معاشی میدان میں ظاہری طور پر جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. یہاں تک کہ آپ افغانستان کو دیکھیے، آپ کا تعلق کشیدہ ہونے کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ آپ کا کاروبار، آپ کا تجارت بند ہے، لیکن بنسبت افغانستان کے بھارت کے ساتھ آپ کا ہے، حالانکہ بھارت بار بار تجاوز کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے. نہیں حافظ صاحب، پاکستان کا بھارت سے تو کوئی تجارت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہم تو فضائی حدود بھی بند کی ہوئی ہیں ان کے لیے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم تجارت کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تجارت کریں گے ہندوستان کے ساتھ، فرض کرے، لیکن آپ کی معیشت کیوں دن بدن ابتری کی طرف جا رہی ہے؟ کس کے ساتھ آپ کی تجارت ہے مجھے بتا دیں. آپ کی صنعت کار کیوں جا رہے ہیں؟ پاکستان کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ فگر اٹھا کے دیکھیے، مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے. آپ اپنے ریسرچر کو بتا دیں کتنے ڈاکٹر پاکستان سے گئے ہیں، کتنے انجینئرز اس 2 سال میں پاکستان سے گئے ہیں، کتنے لوگوں نے اپنے صنعتوں کو، اپنے کاروبار کو اور اپنے بزنس کو یوں منتقل کیا ہے. ہزاروں میں لوگ ہیں. تو یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ کیوں؟ اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ باہر سے لوگ سرمایہ کاری کے لیے آپ کے پاس آتے نہیں ہے. جو اندر لوگ ہیں اس کو اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، اس کو نقصان ہی نقصان وہ اٹھا رہے ہیں. آپ کے ٹیکس پر ٹیکس، پابندیاں، قدغنیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی پوری تجارت کسی ایک طبقے نے ہاتھ میں لیا ہے، پوری ایک طبقے نے، پراپرٹی سے لے کر کاروبار تک، یہ سارے ایک طاقتور طبقے نے ہاتھ میں لیا ہے، اس کے کنٹرول میں. مجھے اور آپ کو تجارت اور کام کرنے نہیں دیتا ہے. تو اس سلسلے میں پاکستان کی معیشت اس طریقے سے نہیں سنبھلے گی، اس طریقے سے پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی. اس سلسلے میں سب سے پہلے کام اس پر کرنا ہوگا کہ اس ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی ہو. جب تک سیاسی اسٹیبلٹی نہ ہو، جب تک سیکورٹی اسٹیبلٹی نہ ہو، یہاں معیشت ترقی نہیں کرے گی. ٹھیک ہے سینیٹر ہمایوں احمد، بات یہ ہے کہ 2 باتوں سے میں آپ کی اتفاق نہیں کرتا، وہ میرا تھوڑا سا اختلاف ہے. وہ یہ مثلا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پنجاب کی حکومت میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے، تو 6000 ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں غیر قانونی طور پہ بن رہی تھی. 6000 کو مذاق نہیں ہے، سینکڑوں میں نہیں، درجنوں میں نہیں، ہزاروں کی بات کر رہا ہوں. اچھا، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہم دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ ان کے پاس 1000 پلاٹ ہوتے ہیں، فائلیں 50,000 بیچ دیتی ہیں اور لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کے اوپر کریک ڈاؤن جو ہے وہ غلط بزنس پریکٹس کے اوپر کریک ڈاؤن ہے، وہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں ہے. اور ریئل اسٹیٹ میں سے لنک جو آپ نے 40 انڈسٹریز کا ذکر کیا، وہ اس لیے ترقی نہیں کر رہی کیونکہ کنسٹرکشن نہیں ہو رہی ہے. لوگ پلاٹ لے کر، اسپیشلی اوورسیز پاکستانی جو ہیں، پلاٹ لے کے انویسٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اس کو، اور وہ ایک نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کے طور پہ سامنے آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ابھی ناصر بٹ صاحب نے بات کی، بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ثبوت دیں کہ اس میں طالبان جو ہیں یا ٹی ٹی پی جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے. تو یہ تو آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ کون ملوث ہے. ان کے اپنے بیانات ہیں، ان کے کنفیشنز ہیں، ان کی پریس ریلیزز ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہیں،
ان کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں کیوں ہمیں بام کریٹ کر رہے ہیں؟ تو اگر حکومت سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے شاید آپ کی جماعت بھی کئی جگہوں پہ سلپ کر رہی ہے، تو دونوں کو اپنی اپنی گربان میں جھانکنا ہے نا۔ سر میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ دونوں کو اپنے اس میں جھانکنا چاہیے۔ دیکھیں جو چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے، مجھے آئی ایم ناٹ ہز اسپوکس پرسن، سو آپ ان سے ڈیٹیل میں پتہ کر لیں کہ انہوں نے کس سیاق و سبات کے ساتھ کہا ہوا ہے۔ ان کے اپنے بیانات ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ۔ جو انہوں نے وضاحت مانگی تھی اس کے لحاظ سے اگر فرض کریں انہوں نے غلط مانگی تھی کہ ثبوت دے دے تو دے دو، کیا بات ہو جاتی ہے۔ لیکن سر جو ایک بات ہے جو حمداللہ صاحب نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی ہے، دیکھیں پاکستان میں پرابلم یہ، پاکستان میں آپ کی فورن پالیسی جو ہے وہ جو اسپیشلسٹ ہیں ان فورن پالیسی وہ نہیں بنا رہے۔ آپ کی جو فائنانس پالیسی ہے وہ جو اسپیشلسٹ ہیں وہ نہیں بنا رہے، اس کو مینج کوئی اور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسا ای ایف سی کی ٹو بی ویری آنےسٹ ان مائی اوپینین کوئی تک نہیں بنتی۔ لیٹ دی ایکچوئل پیپل رن اٹ۔ آپ کا بزنس جو ہے اگین لیٹ دا بزنس مین رن دا بزنس۔ آپ کے جو امیہ صاحب پالیٹکس ہے بات یہ لیٹ دا ہے، میری ایک پالیٹیشین۔ بات سنیں، بات یہ ہے معذرت کے ساتھ قطع کلامی ہو رہی ہے، آپ کا کوئی بیوروکریٹ ڈیسیژن ہی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے نیب پکڑ لے گی 2 سال کے بعد۔ سر دیکھیں نا آپ نے خود جب آپ کی حکومت تھی آپ نے نیب بنا کے آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا ہوا، تو آپ نے تو میڈیا والوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا نیب کے تھرو۔ دیکھیں اس طرح ہے، نیب از اے ٹول۔ اس ٹول کا اب یہ میں بتا دیتا ہوں، آپ بہتر ہوں گے، اس میں آج بھی جو نیب یوز ہو رہا ہے وہ پالیٹیشنز نہیں یوز کر رہے۔ اس وقت بھی نیب جو یوز ہو رہا تھا وہ پالیٹیشنز سر نہیں بند کر کر رہے سکتے ہیں نا پالیٹیشن، آپ لوگ بل سوری پاس سر، کر دیں، پیش کر دیں اسمبلی میں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون اس سے اگری نہیں کرتا۔ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے نیب کو کتنی بے دریغ استعمال کیا تھا، وہ بھی تو یاد رکھیں۔ سر میں دیکھیں بہت ساری چیزیں غلط ہوئی ہیں، میں کسی چیز کو ڈیفینڈ نہیں کروں، کسی غلط چیز کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا، جسٹ فار دا سیک آف میں کیا کہہ سکتے ہیں اپنا پوائنٹ یا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے، میں لوگوں کی ان نیسیسری کی خوش آمدید نہیں کروں گا، کسی کو وہ نہ۔ سمپل سی چیز ہے، پاکستان میں کچھ چیزیں بیسک فنڈامنٹل چیزیں غلط ہیں، ان بیسک فنڈامنٹل چیزوں کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ اس میں جوڈیشری پاکستان میں غلط ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس میں آپ کی جو میرٹ نہیں ہے، چاہے وہ پولیٹیکل میرٹ ہے چاہے کوئی میرٹ ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے، یا آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں پاکستان پولیٹیکل کنٹری نہیں ہوگا۔ آپ کچھ ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں، پر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے اس لحاظ سے کرنا ہے۔ یہ جو نہ 3 میں نہ 13 والی بات نہیں ہے، یہ ہم لوگ یہ ایکسپٹ کرتے ہیں، پہلے بھی ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے، آج تو بڑی اوپنلی لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لحاظ سے دیکھیں آپ پاکستان کا جو بیسک مسئلہ ہے، اور جو چائنا نے بڑے اچھے طریقے سے 1978 میں ان کی پالیسی شفٹ ہوئی تھی، 2013 میں پریزیڈنٹ زی نے کہا تھا کہ جو کرپشن کی پالیسی، اگر کوئی رشوت لیتا ہے اور جو دیتا ہے دونوں کو پکڑنا ہے۔ یہ مارچ 2024 میں ان لوگوں نے اس پالیسی کو چینج کر کے انڈیویجولز کے ساتھ ساتھ اینٹیٹیز کو بھی کر دیا۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہے، ہم لوگ کیا کریں، ہمارا پولیٹیکل نیریٹو جس پہ ہم ووٹ لیتے ہیں وہ یہ ہوتا تھا کہ جو کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، دوسری طرف 10%، تیسری طرف کچھ اور چیز۔ ہمارا مین مسئلہ یہ ساری اچھا کرپشن اس لیے ختم نہیں ہوتی، ہماری جوڈیشری نہیں ختم کرنا چاہتی، اس کے اندر بھی پرابلمز ہیں۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ ایڈریس کرنے کا ایک طریقہ ہے بیٹھ جاؤ، بات کر لو۔ یہ اس طریقے سے سر نہیں ٹھیک ہوگا۔ مجھے نہیں پتا لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور سب کو اس چیز کے اندر اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ if we are really sincere to this country، ورنہ اس ملک کے نام میں سارے ظلم ہوئے ہیں۔ آج میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ چاروں صوبوں کو اس وقت دیکھ لیں، اس وقت سب سے اچھا پر کیپٹا انکم خیبر پختونخوا کا ہے، اس وقت سب سے اچھا جی ڈی پی خیبر پختونخوا کی آؤٹ آف آل پروونسز، سب سے کم کرپشن اس وقت خیبر پختونخوا میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے، سب سے کم رشوت خوری جو ہے خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے۔ ہر چیز اس لحاظ سے کوئی چیزیں ٹھیک ہوگی، غلط بھی ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن لیٹس سٹ ٹوگیدر، لیٹس ڈو سم تھنگ فار دس کنٹری، فار اے چینج۔ ٹھیک ہے سینیٹر ہمایوں محمد، مجھے پتا ہے آپ نے ایک اور جگہ پہ جانا ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا۔ نٹ صاحب بڑی کاری ضربیں لگائی ہیں سینیٹر صاحب نے آپ لوگوں کو، وہ کہتے ہیں جاگ جاؤ ٹھیک ہو جاؤ۔ آپ نے
مجھے ٹائم ہی نہیں دیا. میں آپ کیا کروں, آپ اپنا فون کا بل دینا تاکہ آپ کا فون کی آواز صحیح آئے. اب آپ کے اچھا فون آپ کا خراب ہے, یہ تو میں نے اپنا فون آپ لگایا ہے یار. مبشر صاحب اس کا تو نہ کریں, آپ بھی الزام لگا رہے ہیں یار. کیا کرے اب, فون آپ کے نہیں ٹھیک ہے ان کے. یہ اچھا آپ نے جواب دیا کہ میرے فون کا بل نہیں جمع ہوا. جی دیکھ لیں, اب کیا میں کہہ سکتا ہوں, میں تو باہر بیٹھا ہوں, مجھے نہیں پتا. لیکن صحیح باتیں کی ہیں ہمایوں صاحب نے. آپ میرے فون پہ لگایا. اب ہمایوں صاحب کو آپ چلے گئے, مجھے آپ بتائیں یہ ساری خرابی کہاں سے شروع ہوئی؟ 2018 یہ وہ رجیم لے کے آئی, اچھا چلتا پاکستان. ان لوگوں نے جس حالت میں 3 سال میں پہنچایا, جوڈیشری انہوں نے ختم کر دی. وہ ثاقب نثار کو لے کے آئے, وہ لائیں آصف سعید کھوسا کو, وہ لائیں اعجاز الحسن کو. ان لوگوں نے کیا کیا فیصلے کیے. بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ سٹنگ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا فار لائف. مجھے آپ بتائیں, وہ تو کہہ رہے ہیں جوڈیشری بھی ذمہ دار ہے, انہوں نے تو کہہ دیا. جس حالت میں چھوڑ کے چلے گئے, دیکھیں نا میں ایک بات کہوں, اگر یہ لوگ اس وقت, اچھا ان لوگوں کو اب سزا بھی مل گئی, ایک اندر ہو گیا, کوئی جس طرح بھی ہے. اب اگر ہم جس حالت میں واپس پاکستان کو ٹریک پہ لے کے آئیں, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مبشر صاحب آپ ایک بلڈنگ کرا دیں, پھر اس کو آپ کہیں جی بنائیں 1 مہینے میں, اس کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے. ہم پاکستان کو ٹریک پہ لے کے آئے, اب بھی ہمیں ایسی بدقسمتی اپوزیشن ملی تھی جو نہ مانوں. اب یہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا, یار 15 سال میں وہاں آپ کی حکومت ہے, جو حال وہاں ہے, کہتے ہیں سب سے اچھا صوبہ وہ ہے, تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. 4 صوبوں کو آپ ایسا کریں, سوشل میڈیا دنیا لوگوں سے پوچھ لیں کہ کس صوبے میں زیادہ کام ہو رہا ہے. بات اب بھی یہی ہے کہ 2018 ہو 2024 ہو, ہر چیز ختم کر کے اگر ہم بیٹھے, ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ ان کا عمران خان نہ مانو والی بات پہ چلا ہوا ہے. اب اگر اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں غلط ہوں یا میرے لوگ نہیں ٹھیک ہے, تو اس نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنایا. میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے. عبداللہ صاحب نے بھی ایک بات کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں اور یعنی سیکیورٹی کو کنٹرول کریں. یہ بیسک 2 چیزیں ہیں. ان کے لیے کیا کر رہی ہے حکومت, بس یہ بتا دیں. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت شروع سے, دیکھیں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے, اس پہ 0 ٹالرنس ہے پرائم منسٹر صاحب کی بھی. اور ہماری افواج جن لوگوں سے, ہمارے ہمسائے ملک میں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمسائے ملک سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں افغانستان میں, اگر وہاں سے لوگ اٹھ کے آئیں اور وہ حملے کر کے واپس چلے جائیں, اور اس کا صوبہ جو وزیر اعلیٰ کے پیچھے گا, جو ہمسائے ملک کا وزیر اعلیٰ, وہ کہ جی مجھے یقین نہیں ہے کہ یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے کہ نہیں, مجھے ثبوت چاہیے, تو اس طرح کی باتیں کر کے. اب اگر میں پھر یہ کہوں گا کہ حکومت کی شروع سے یہی تھی کہ ہم آپس میں مل کے, اپوزیشن ہے حکومت ہے, جب بھی ہم بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں. اب آگے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, بہت اچھی بات ہے. آپ دیکھیں گے حکومت ان سے بات کرے گی. الیکشن 3 سال بعد آنے ہیں, سب سے پہلے ہمیں ریفارم الیکشن میں لانی چاہیے کہ کوئی بندہ جب 3 سال بعد الیکشن ہو تو ہم اس کو مانیں, چاہے ہم ہیں چاہے کوئی بھی حکومت ہے. ہارنے والا بھی ایکسیپٹ کرے اور جیتنے والا بھی اس کو دوسرے کو مبارکباد دے کے جی الیکشن. اس کے لیے کیا ہے کہ ہم اور اپوزیشن بیٹھیں, ریفارمز لائیں, الیکشن کمیشن نیا لائیں, اعتماد لوگوں کو بحال ہو. بہت کوشش ہے اور حکومت ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہے کہ ہم جو اپوزیشن ہے اس کو رسپیکٹ دیں. اپوزیشن جب بھی کوئی چیز آتی ہے, کوئی بل آتا ہے, کوئی ترمیم آتی ہے آپ کے سامنے ہے, وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, بات نہیں کرتے. اگر وہ بات کریں تو ہم ان کی بات سنتے ہیں. 26ویں ترمیم تھی, ہم نے ان کی باتیں سنی, کئی چیزیں انہوں نے خود کہا یہ جی ہماری چیزیں جو انہوں نے لائی ہیں. تو اگر اب بھی وقت ہے, میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلٹی اسی صورت میں آئے گی کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے, ہم اپوزیشن کی ہر جائز وہ مانیں گے جو ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ عمران خان کو باہر نکالو تو وہ حکومت نہیں کر سکتی. حکومت چاہے بھی تو اس کو باہر نہیں لا سکتی. وہ عدالت ہے, عدالت میں جائے اپنی بے گناہی ثابت کریں. حکومت, عمران خان باہر آ جائے گا, اس کے باہر آنے کے بعد حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ہمیں مل کے بیٹھ کے اس ملک کو آگے لے جانا ہے. اسی میں سب کی بہتری ہے, ہماری بہتری ہے, اور ہم آپس کے اختلافات اس وقت ختم کر دیں جب باہر کوئی ہمارے اوپر آ کے حملہ آور ہو اور ہم اکٹھے ہو جائیں, جیسے ہم نے ہندوستان کو جواب دیا. اگر جب ہمارے اندر اسٹیبلٹی آ جائے گی, سیاسی بھی اور عسکری بھی, تو پھر لوگ بھی آئیں گے اور لوگ ہم پہ یقین بھی کریں گے. ناصر بٹ صاحب آپ کا, حافظ عبداللہ صاحب آپ کا, سینیٹر ہمایوں محمد, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کو دنیا مان رہی ہے اور دنیا پاکستان کی فتوحات کو تسلیم کر رہی ہے. نہیں کر رہے تو ہم پاکستانی جو ہیں آپس میں اکٹھے نہیں ہو رہے. اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ یہی اسمبلیاں, یہی پارلیمان, یہی سینٹ جو ہے
کبھی پاکستانیوں کے لیے بھی وہ قانون سازی کر لے, صرف حکمران طبقے کے لیے نہیں. اسٹے ٹیون ٹو کرا سچ. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.